السلام علیکم دوستو قیامت کی ایک بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن دنیا میں ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آیا اور وہ بھٹک گئے، اور تقریباً پورا ایک ماہ وہ اسی طرح سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک دن سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ایک نامعلوم جزیرے پہ پہنچے۔ انہیں وہاں ایک سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا، نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ تم سے کچھ پوچھوں گا۔ تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک آدمی تمہارا بڑا ہی بے صبری سے ویٹ کر رہا ہے، وہ بھی تمہیں کچھ بتائے گا اور کچھ سنائے گا۔ پھر وہ اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، شام سے آئے ہیں۔ اس آدمی نے پوچھا، عرب کا کیا حال ہے؟ وہاں ایک شخص پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ نے کہا، وہ ٹھیک ہیں۔ ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی، لیکن اب وہ سارے عرب پر غالب آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور اپنی کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، عماد اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، اس پر ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس آدمی نے کہا، میں دجال ہوں اور عن قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہ چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ میرے پاس وہاں جانے کی پاور نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال مشرق یعنی ایسٹ کی سائڈ سے نکلے گا۔ دوستو، دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کے تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نوجوان ہوگا، اس کا لمبا قد ہوگا، جسم بہت ہی موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور ایک آنکھ اس کی اس طرح ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اور ایک آنکھ خون آلود ہوگی، سینہ چوڑا ہوگا اور اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اس کے نکلنے سے پہلے دنیا برے حالات میں ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی، لوگوں میں دین کے معاملے میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، علماء کی قلت ہوگی۔ تب دجال ایسٹ یعنی مشرق سے ازدحان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں ایک دن 1 سال کے برابر اور ایک دن 1 ماہ کے برابر اور اس سے اگلا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس مدت میں وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا
اور اہل ایمان اس کے فتنوں سے تنگ آ کر بھاگ کر دکھان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس پہاڑ کا بھی گھیراؤ کرے گا۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ ان کے آتے ہی دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے اور اس کے فالوورز میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ حافظ۔